کہ جن اسلاف نے اس ماہ مبارک کی قدر کی تو رمضان المبارک کے مہینے میں سفر میں ہیں، اور عرب کی جو گرمی بڑی مشہور ہے، تپتی ہوئی ریت، صحرا، جنگل، ایسے موقعوں پر اور لڑائی کا موقع ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتلاتا چلوں، تھوڑا موضوع سے کچھ ہٹ کر کے ہے لیکن اسی سے مناسبت رکھتا ہے کہ اسلام کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی جنگ بدر، وہ 17 رمضان کو ہوئی۔ تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین روزے سے تھے۔ اندازہ لگاؤ جہاں پر طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ایسی سخت گرمی، ہم سے تو ہندوستان کی گرمی کا اثر جو ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے، وہاں کی اتنی شدید گرمی ہوتی ہے ایسی حالت میں، اور پھر جنگ کے موقع پر صحابہ کرام روزے سے تھے۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ رمضان کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ کیا دینے والے ہیں یہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یوں فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور حقیقت میں روزہ رکھتا ہے، جس کو روزہ کہا جائے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کو دوبارہ زندہ کریں گے روزے دار کو قیامت کے دن، تو روزے دار کے منہ سے اللہ رب العزت کی قدرت سے خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ وہ بولیں گے، بات کریں گے، سانس لیں گے تو خوشبو پھوٹے گی اور دور تک خوشبو جائے گی۔ دوسرے لوگ جو ہوں گے، جو بغیر روزے دار ہوں گے اور دوسرے لوگ ہوں گے، وہ تعجب کریں گے، پوچھیں گے کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کوئی بہت بڑے کوئی نبی ہے، کوئی بہت بڑے کوئی ولی ہے، کوئی بہت بڑے پہنچی ہوئی ہستیاں، کیا ان کے منہ سے جب یہ سانس لے رہے ہیں، جب یہ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے منہ سے خوشبو پھوٹ رہی؟ تو ان کو بتلایا جائے گا کہ یہ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امتی ہیں، اور یہ روزے دار امتی ہیں۔ دنیا کے اندر انہوں نے روزہ رکھا تھا، پتہ ہی چلا کہ جو ہے یہ روزہ جو ہے یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ یوں فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس سے کئی مطلب علماء نے فرمایا، ایک یہ کہ اور چیزوں کا بدلہ اور ثواب اللہ رب العزت فرشتوں سے دلواتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ پاک خود عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ میں فرمایا کہ روزے کا بدلہ اللہ پاک خود اپنی رضا نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا جس کو مل جائے۔ یوں تو بتلایا گیا کہ انسان اللہ رب العزت سے جنت مانگے، وہاں کی نعمتیں مانگے، وہاں کی خوشحالی مانگے، آخرت کی جو ہے کامیابی مانگے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو اللہ کی رضا مانگنا چاہیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مانگنا چاہیے۔ اللہ اگر ہم سے راضی ہو گیا، اللہ اگر ہم سے خوش ہو گیا، تو پھر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کامیاب ہو گئے۔ اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے، کہا کہ ہے اس سے بڑی کوئی آخرت میں نعمت ہے ہی نہیں۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، جس سے اللہ خوش ہو جائے گا، اس کو اللہ کیا دے دے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا اعمال، ہمارے عمل کو اللہ قبول کر لے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کتنا دے دے۔ یوں تو فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی جو ہے نفل ادا کرے، نفل کام ادا کرے، نفل عمل کرے تو اس کو جو ہے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کوئی فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کو ہمارا عمل پسند آ جائے، اللہ کو ہماری کوئی چھوٹی سی نیکی پسند آ جائے، اللہ کا کیا دے دے یہ نہیں کو بہتر معلوم ہے۔ اور اللہ کی عطا میں سے سب سے بڑی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو کہا کہ اللہ رب العزت نے روزے، اللہ فرماتا ہے کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ روزہ جو ہے یہ تقریباً سارے دھرموں کے اندر پایا جاتا ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر دھرم ہوتے ہیں، مذہب ہوتے ہیں، سب کے اندر روزہ پایا جاتا ہے۔ الگ الگ اس کے نام ہوتے ہیں، الگ الگ ان کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہم کو جو روزہ ملا ہے اس کی کچھ بات ہی الگ ہے۔